بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے؟ نہیں۔ پوری تحقیق دارالفتہ گلزار طیبہ کے صدر مفتی ایم جے اکبری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ جمہور مفسرین کرام کی یہ رائے ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 گروہوں میں جادو کیا تھا، یعنی ایک دھاگے کے اندر 11 گروہ میں جادو کیا تھا، اور اس دھاگے کو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور 3 دن تک بیمار رہے۔ پھر اس کی وجہ سے معوذتیں نازل ہوئی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کے بارے میں فرمایا جہاں پر یہ دھاگا رکھا گیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس دھاگے کو نکال کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معوذتین پڑھتے جائے اور گروہ کو کھولتے جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے گئے اور گروہ کو کھولتے گئے۔ جب دونوں صورتیں مکمل ہو گئی تو گرہ بھی کھل گئی اور حضور کی طبیعت مبارک بھی ٹھیک ہو گئی، حضور تندرست ہو گئے۔ یہ روایت جمہور مفسرین نے نقل کی ہے، لیکن آگے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ نے اس کا سرے سے انکار کیا ہے کہ یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے، جس کو ابھی ہم نے سنا کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ تو معتزلہ نے اس کا سرے سے انکار کیا ہے کہ یہ روایت کیسے صحیح ہوتی، یہ روایت باطل ہے، یعنی کہ جھوٹی ہے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں، جس کے ترجمے کا خلاصہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور جادو کرنے والا کون ہے؟ یہودی انسان ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں، جس کے ترجمے کا خلاصہ ہے اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوگا۔ اور تیسری وجہ معتزلہ نے یہ بیان کی اس روایت کے رد میں کہ یہ روایت صحیح اس لیے بھی نہیں کیونکہ اگر نبی پر جادو کا اثر مان لیا جائے تو نبوت میں تان آتا ہے، یعنی کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام دشمن شخص ہمارے نبی پر یہ اعتراض کرے کہ تمہارا نبی کیسا کہ اس پر بھی جادو اثر کر گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ 3 دلیل معتزلہ نے اس کے رد میں بیان کی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی جس میں یہ بتایا گیا کہ حضور پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ اور آگے علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں اور ویسے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کے نزول میں 2 قول ہیں، تو اس حساب سے بھی یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ آگے علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور پر لبید بن عاصم یہودی اور اس کی لڑکیوں نے جادو کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جادو کا اثر حضور پر ہوا ہو۔ اور آخر میں مفتی ایم جے اکبری صاحب پوری تحقیق کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے حضور پر جادو کیا تھا، لیکن انسان سے خطا ہو سکتی ہے۔ ہماری تحقیق یہی ہے کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا، لیکن حضور پر جادو اثر نہیں ہوا، نہ آپ کے جسم شریف پر اور نہ ہی آپ کی عقل مبارک پر۔ یہ تھی دارالفتہ گلزار طیبہ کی تحقیق جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور دارالفتہ گلزار طیبہ کی دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کے ہوم پیج میں جا کر بھی لنک کو چیک کریں۔